بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب العلم ہے، اس کی پہلی فصل ہے کتاب العلم۔ اور علم کے باب میں ہم یہاں بھی سنتوں کا بھی ذکر ہوگا، اور علم کے حصول اور آگے دینے کا جو ہے وہ اس کا اجر بتایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی، پہنچاؤ مجھ سے، ولو آیا، اگرچہ ایک آیت ہی ہو، مجھ سے سیکھ کے آگے تک پہنچاؤ۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل سے بھی جو حکایات سنو، جو باتیں سنو، تفسیریں سنو، وہ بھی آگے جو ہے پہنچاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن کذب علی متعمدا، اور جو کوئی بھی مجھ پہ جھوٹ باندھے گا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، جان بوجھ کے جو جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، دیکھ لے، پکا پکا ہے۔ اسرائیلی روایت کے بارے میں ہمارا تین طرح کا موقف ہوتا ہے نا، اسرائیلی یہاں کہیں ذکر ہو تو میں ذرا دیکھوں، تین طرح کا ہمارا ہوتا ہے اہل کتاب کے حوالے سے، کہ کچھ ایسی ہے جو اسلام نے منع کر دیا، منسوخ کر دیا بالکل ہی، اور ایک وہ ہے جو کہ اجازت دے دی، اور کچھ ایسی ہیں جو کہ ہم نے جو ہے وہ اس پہ کوئی ہے نہیں، کچھ بھی نہیں، خاموشی ہے اس پہ بالکل۔ تین طرح کا چلتا ہے، یہاں ذکر نہیں، ورنہ میں ذرا اس پہ زیادہ بات کرتا۔ پھر جھوٹی حدیث بیان کرنے والا، عن سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ والمغیرہ بن شعبہ قالا، دونوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث بحدیث یرا انہ کذب، جو حدیث بیان کرے، کوئی بھی حدیث، اور اسے پتا ہو کہ وہ جھوٹی ہے، فہو احد الکاذبین، تو وہ خود جھوٹوں میں سے ایک ہے، جھوٹی حدیث بیان کرنے والا خود بھی جھوٹا ہے۔ بہت سارے ایسے اب تو بہت چل رہی ہیں، بہت سارے وہ تم بتا رہے میسیجز بہت آتے ہیں، جھوٹے جھوٹے میسیجز آتے ہیں۔ وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کر لے، نیکی کرنا چاہے، دیکھیں یہ بڑی بات، توفیق کی بات، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، قاسم ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے اور میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ عالم ہر حال میں افضل ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن کمعادن الذهب، یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ معدنیات کی طرح ہیں، جیسے کہ سونے کے کان ہوتے ہیں، معادن ہوتے ہیں، والفضة، اور چاندی کے ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیہ، جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں کسی پوزیشن پر تھے، کوئی اچھے لوگ تھے، کسی اچھے خاندان سے تھے، اچھے مقام پہ تھے، خیارہم فی الاسلام، اسلام میں بھی وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے اور بڑے ہی رہیں گے، جرنیل رہیں گے، بڑے مرتبے پہ رہیں گے، اذا فقہوا، جب وہ اسلام کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں، قرآن اور حدیث کی اور دین کے مزاج کو سمجھ لیں، تو وہ پھر جو ہے سردار بن جائیں گے یہاں پہ رہ کے بھی، اور جرنیل بن جائیں گے۔ عالم بننا چاہیے ان کو، پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہے، کسی سے بھی حسد جائز نہیں ہے سوائے دو کے، اور اس حسد کو انہیں رشک کا نام ہم دیتے ہیں۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ اس سے لے کے مجھے دے، اور رشک یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو دیا ہے وہ مجھے بھی دے۔ تو رجل عطاہ اللہ، آتاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہو، مالن، مال دیا ہو، فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، تو کیا کرے، وہ مال جو ہے وہ اچھی جگہ پر خرچ کرے۔ فسلطہ کا معنی کیا ہوگا، فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، غالب ہو اس کے مزاج پہ کہ اس کو خرچ کرے، وہ حق کے اوپر لگائے، اچھی جگہ پہ خرچ کرے۔ وَرَجُلًا آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت، سمجھ بوجھ دیا ہو، علم دیا ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِمَا بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ حکمت کو تقسیم کرتا ہے، اسی سے فیصلہ کرتا ہے اور اس کو آگے سکھاتا بھی ہے لوگوں کو۔ اچھا، یہاں پہ تو ہم وہ قرآن پڑھتے ہیں نا، مال اور قرآن،
یہاں پر جو ہے حکمت آئی ہوئی ہے، یہ حکمت اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، علم دے دیتا ہے. کیا بات ہے یار، کیا بہت پیاری بات ہو گئی ماشاء اللہ سے. اس میں تو بہت ہمارے لیے جگہ بن جاتی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امیر شخص جو ہے نا، امیر شخص، اس کا مقابلہ غریب آدمی نہیں کر سکتا. یہ بات جو ہے نا، یہ رسول اللہ نے جب صحابہ نے پوچھی نا، تو صحابہ رسول اللہ نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا جو حدیث بتائیے، اور لیلۃ القدر کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا. لیکن جب انہوں نے کہا نا کہ وہ تو ایسا کرتے ایسا کرتے ہیں، وہ تو ہم نہیں کر سکتے، وہ بھی تو لیلۃ القدر کو کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں اوپر سے، جو ہم نہیں کر سکتے ہوتے. تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ دینا چاہے اس کو کون روکے، اور وہ جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم مالدار آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے نیکی میں، اگر وہ حق پہ جو ہے نا ہو اور اس کو مال کو اچھی جگہ خرچ کرے تو اس کا مقابلہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح عالم بندے کا وہ بہت بڑا درجے میں بہت اعلیٰ ہوتا ہے، وہ بہت بڑا ہوتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جو عمل ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کا عمل نامہ وہ منقطع ہو جاتا ہے. الا فی ثلاثہ، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں، اشیاء، تین چیزیں ایسی ہیں جو چلتی رہتی ہیں. وہ کیا ہے؟ صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ ہے، او علم ينتفع بها، اور یا کوئی ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، او ولد صالح، یا نیک بچہ، یدعو له، جو اس کے لیے دعا کرتا رہے. یہ تین چیزیں ہیں. رواہ مسلم کی حدیث شریف. مرنے کے بعد بھی جو ہے عمل نامہ چلتا رہتا ہے ان تین بندوں کا. تو عالم بندہ یہ ہو سکتا ہے، عالم بندہ جو ہو، دین کا عالم، یہ تینوں چیزیں حاصل کر سکتا ہے، باقی لوگ نہیں حاصل کر سکتے. اچھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربتن، جس نے اٹھایا، دور کیا کسی مومن سے قربہ، کسی مصیبت کو، تکلیف کو، من قرب دنیا کی مصیبتوں میں سے، امتحانوں میں سے، نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت، مشکل اس سے دور کرے گا. ومن یسر علی معسر، اور جو آسانی پیدا کرے تنگ دست کے لیے، مشکل والے کے لیے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور آخرت میں بھی اس کی آسانی ملے گی اس کو. کیا بات ہے یار. ومن ستر مسلمن، اور جس نے کسی مسلمان کا ستر رکھا، پردہ رکھا، ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا. اب یہ دیکھیں، واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کے مدد میں رہتا ہے، یعنی بندے کے کام میں لگا رہتا ہے. ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. ومن سلک طریقا، اب یہ دیکھو ایک اور وعدہ ہے جو علم کے لیے ہے. ومن سلک طریقا، اور جس نے کوئی ایسا راستے پہ چلا، ایسا راستہ چنا، یلتمس فیہ علما، جس سے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہو، علم کے راستے پہ چلا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے جنت کا جو راستہ ہے، ایک راستہ، وہ اس کے لیے آسان کر دے گا، جنت پہنچا دے گا اس کو، وہ عمل، علم اس کا. وما اجتمع قوم فی بیت، اور جب بھی کسی قوم، کوئی قوم جو ہے، کوئی لوگ، کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں کسی گھر میں، من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یا پھر آپس میں پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں. الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان پہ سکینت نازل کر دیتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وحفت علیہم الملائکہ، اور ملائکہ ان کو چھپا لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں. وذکرہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرتا ہے، فی من عندہ، جو کوئی اس کے پاس ہوتا ہے. تو وہ عرش کے ملائکہ ہیں، اور ارواح ہے، انبیاء اور صلحاء ہے. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کیا مطلب؟ اور جسے عمل پیچھے کر دے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. کیا بات ہے. ومن بطأ به، اور جس کو سلو کر دے، عمله، اس کا عمل پیچھے کر دے، لم یسرع به نسبه، اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا، آگے لے کے نہیں جا سکتا. ہاں، وقال،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ، لوگوں میں سے جو سب سے پہلا بندہ جس کا فیصلہ سنا جائے گا قیامت کے دن، رجل استشہدا، وہ آدمی ہوگا جو شہید ہوگا، فأتی بہ فعرفہ نعمتہ فعرفہا، اسے لایا جائے گا تب اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، تو وہ کہے گا ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں نے یہ نعمتیں مجھے ملی ہے۔ فقال فما عملت فیہا، تو تم نے کیا کیا ہے اس میں، کیا کیا ہے بتاؤ، کس پہ کام کیا ہے؟ قال قاتلت فیک حتی استشہدت، یہ میں نے تمہارے راستے میں نے جہاد کیا ہے یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ قال کذبت، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں تو نے جھوٹ بولا، ولکنک قاتلت، لیکن تم نے جو جنگ لڑی تھی، لأن یقال جریء، تم نے اس لیے کہتا کہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے یار، بڑا بہادر ہے۔ فقد کیلا، پھر کہا جائے گا فقد کیلا، ہاں فقد کیلا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے تم نے کہا تھا ایسے، کہ تو ایسا کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگ کہیں کہ تو بہادر ہے، تو فقد کیلا، تو ایسا کہا گیا، لوگوں نے کہہ دیا تو بڑا بہادر ہے، بس ختم۔ ثم امر به فسحب على وجهه، سحب على وجهه حتى القي في النار، پھر حکم دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، فسحب، بس حکم دیا جائے گا، یعنی اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اس کو گھسیٹ دیا جائے گا، گھسیٹا جائے، پھر حکم ہوگا اسے منہ کے بل کھینچا جائے گا، یہ سحب دروازے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کھینچو پل، تو اس کو کھینچا جائے گا، گھسیٹا جائے گا اپنے منہ کے بل، یہاں تک کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ پہلا بندہ ہے۔ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، استغفر اللہ العظیم، اور ایک آدمی ایسا ہوگا جس نے علم کو سیکھا اور پھر اس کو سکھایا، وقرأ القرآن، اور پھر قرآن کو پڑھا، فأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، پھر اس کو لایا جائے گا اور اس کو جو ہے اس سے پوچھا جائے گا اس کے نعمتوں کے بارے میں، جو اس کو پہچان کرائی جائے گی، یہ نعمت، ہاں یہ نعمتیں دی تھی، ہاں وہ کہے گا ہاں بالکل دی تھی۔ قال فما عملت فیہا، تم نے اس میں کیا عمل کیا اس میں؟ قال تعلمت العلم وعلمته، میں نے علم سیکھا بھی اور سکھایا بھی، وقرأت فیک القرآن، میں نے تیرے راستے میں قرآن سکھاتا رہا، میں قرآن پڑھایا۔ قال کذبت، تم نے جھوٹ بولا، ولکنک تعلمت العلم، تم نے علم اس لیے حاصل کیا، لیقال انک عالم، کہ تو عالم ہے بہت بڑا، وقرأت القرآن، اور قرآن تو نے پڑھا، لیقال، کہ کہا جائے، وہ قاری، وہ قاری ہے، قاری صاحب ہے، فقط کیلا، تو بس کہہ دیا گیا۔ ثم امر به فسحب على وجهه، پھر حکم دیا جائے گا اس کے بارے میں اور اس کو گھسیٹا جائے گا، حتی القی فی النار، یہاں تک کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم واعوذ باللہ من ذلک، اللہم لا تجعلنا منهم۔ آمین۔ ورجل وسع اللہ علیہ، ورجل، اور ایسا آدمی، تیسرا آدمی، وسع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت دی تھی اس کو، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، اور اس کو مال کے مختلف اقسام دیے گئے تھے، مختلف طور سے ان کو مالدار کیا گیا تھا۔ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، اسے نعمتیں دلائی یا دلائی جائیں گی، وہ کہے گا ہاں بالکل مجھے ملی تھی، پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا اس میں، پھر تو وہ کہے گا کہ میں نے جو ہے وہ کیا کیا، ما ترکت من سبیل، میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا، تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا، اللہ، میں نے کوئی ایسا راستہ چھوڑا ہی نہیں کہ جس میں تو پسند کرتا تھا کہ اس میں خرچ کیا جا سکے، الا میں نے خرچ کیا اس پہ، ہر راستے پہ۔ کالا کذبت، تم نے جھوٹ بولا، ولکنک فعلت لیقال هو جواد، تم نے اس لیے کیا تھا کہ تمہیں لوگ کہیں سخی ہے بہت بڑا، فقط کیلا، تو یہ کہا گیا بس دنیا میں، ثم امر به فسحب على وجهه، پھر اس پہ حکم دیا جائے گا اس کے بارے میں اور وہ اس کو گھسیٹا جائے گا منہ کے بل، ثم القی فی النار، اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے۔ ریاکاری، اب یہ تیس سب میں جو ہم نے اس چار بندے پڑھے، تین اشخاص کا ذکر ہے، وہ کہہ رہے وہ کیا ہے، ریاکاری کرتے تھے، جی ریاکاری کے لیے، ریاکاری کے لیے جو ہے مجاہدین، علماء اور سخی حضرات، یہ تینوں جو ہیں اس سے ہم بچ نہیں سکتے، اس لیے تو بڑے مشکل کام ہے یہ فیصلہ کرنا ریاکاری میں اور عبادت میں، اخلاص میں، بہت مشکل کام ہے۔ ہم نے سب سے پہلے توفیق مانگنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، ایک یہ کہ توفیق مانگو کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے اس چیز کی، جب وہ توفیق مانگ چکو پھر اس کے بعد اس میں اخلاص مانگنا ہے، اور اس کے بعد پھر قبولیت، اخلاص کو قبول کرنے کی دعا بھی کرنی ہے، بس یہ بندہ جی آ جاتا ہے، یہ چیزیں یہ پورے اسٹیپ کے ساتھ علماء کرام چلتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے یار۔
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو قبضہ نہیں کرے گا، اٹھائے گا نہیں، بل انتزاعا کھینچ کے نہیں کرے گا کہ اس کو کھینچ کے لے جائے، علم کو سمیٹ لے، نہیں، ینتزعه من العباد، اس کو بندوں سے لے جائے، کہ بندوں سے کھینچ کے لے جائے، کھینچ تان کے، دو دفعہ ایک ہی ورب آیا ہے، ہم کہتے ہیں کھینچ تان کے، اس کو لے جائے اپنے بندوں سے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن وہ علم کو قبضہ کرے گا، سمیٹے گا، اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے، علماء کو ہی اٹھا لے گا، واللہ حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ اپنے سرداروں کو، بڑوں کو ممبر پہ جہالوں کو بٹھا دیں گے، جاہلین کو بٹھا دیں گے، فسئلوا، تو وہ سوال کیے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، تو وہ علم کے بغیر ہی فتویٰ دے دیا کریں گے، فضلوا، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور وہ لوگ بھی گمراہ ہوں گے، سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ وعن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ کان عبداللہ بن مسعود، وہ فرماتے ہیں، یہ حضرت شقیق بلخی، میرے خیال میں شقیق بلخی ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، بلکہ یہ بعد میں گزرے، عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ کیا کرتے تھے، یذکر الناس فی کل خمیس، عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ ہر جمعرات کو لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، فقال له رجل، ایک آدمی نے ان سے کہا، یا ابا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن کے ابا، لوددت انک ذکرتنا فی کل یوم، میں یہ چاہتا ہوں، میں نے یہ ضرور چاہا، میری خواہش ہے کہ تو ہمیں جو ہے وہ ہر روزانہ واعظ کیا کرے، روزانہ ہمیں نصیحت کرے، روزانہ ہمیں درس دیا کرے۔ قال اما انه یمنعنی من ذلك انی اکرہ ان املکم، مجھے اس چیز سے جو روکتی ہے وہ میری مصروفیت نہیں ہے، بلکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ جو ہے وہ بور ہو جاؤ، میری باتوں سے تنگ ہو جاؤ۔ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَخَوَّلُنَا بِهَا، کیا کہ میں تمہیں ویسے ہی لحاظ رکھتا ہوں تمہارا، جیسے رسول اللہ ہمارے واعظ میں ہمارا لحاظ رکھتے تھے اپنے واعظ میں، تو مخافت السامۃ علینا، ہمارے اکتا جانے کے خیال سے، ہاں، تاکہ ہم بور نہ ہو جائے۔ تو یہ اب یہ حدیث یہاں کی کیوں، یہ اس کو اثر کہتے ہیں، یہ ہے اثر۔ اب یہ اثر یہاں ذکر کی گئی ہے عبداللہ بن مسعود کا عمل، کہ انہوں نے ایک تو دن مختص کیا تھا یہ درس کے لیے، ایک یہ بڑے اہم بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ زیادہ نہیں پڑھایا کرتے، کہ روزانہ ہی آپ کو، تاکہ تم اکتا نہ جاؤ، چونکہ رسول اللہ کی سنت بھی یہی ہے، ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تو یہ بھی بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ اور یہ علماء کرام میں حکمت بہت کم ہے، اتنی کم ہے کہ کیا بتائیں، علم آ جاتا ہے، جی حکمت نہیں آتی علماء کرام میں، پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ پنجاب میں اب لاؤڈ اسپیکر بھی بند ہے، وہاں پہ تو سکون ہے، یہاں پہ 40 اذانیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پوری دعا بھی پڑھتے ہیں لاؤڈ اسپیکر پہ، اس کے بعد میلاد ہو رہے ہیں، کوئی جلوس ہو رہے ہیں، یہاں دروس چل رہے ہیں۔ اب یہاں پہ 25 مدارس جماعتیں ہیں، یا ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں۔ اب ہمارے محلے میں وہ ایسا ہو رہا ہے کہ یعنی 5-6 جو ہے نا ہر وقت نا وہ لاؤڈ اسپیکر پہ ہوتے ہیں اور تفسیریں سنا رہے ہوتے ہیں، کسی کو کسی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور لاؤڈ اسپیکر پہ چل رہے ہیں مسلسل، اور پھر یہ ایسا کرتے اچھا ہیں گھنٹہ گھنٹہ درس دیتے ہیں، اتنا لوگوں کو تھکا دیتے ہیں نا کہ نہ پوچھیں یار، بالکل ہی نہ، کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا، کوئی بندہ چل نہیں سکتا، 2 بندے آپس میں بات نہیں کر سکتے، کسی کو لحاظ ہی نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں ان کے، ایسے بالکل بے حکمت کے قسم کے کام کریں گے کہ نہ پوچھیں۔ تو ہم لوگوں میں حکمت ہونی چاہیے، ہم میں ہے ہی نہیں سرے سے، بالکل ہی نہیں، دینداروں میں حکمت نہیں ہے، وہ اتنے خراب ہو صحیح، جاتے ہیں کہ لحاظ لوگوں کا نہیں رکھتے کہ یار یہ بندہ کمزور ہے، اس کو میں نے اتنا لمبی بات نہیں کرنی، اتنی مشکل بات مشکل میں نہیں ڈالنا دین کا، کہ بس ایسے ہی نا نصیحت کرنے کی بھی تک نہیں ہے کہ نصیحت کب میں نے کرنی ہے اور کیسے اس کو نصیحت کرنی ہے، یہ بھی نہیں پتا کسی کو، بس ایسے ہی جی ایسے ہی بس چل رہا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمت اعادها 3، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تو آپ اس کو 3 دفعہ دہراتے، حتی تفہم عنہ، یہاں تک کہ وہ بات سمجھ لی جاتی، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ، اور جب بھی کسی قوم کے پاس آپ تشریف لاتے، فسلم علیہم، تو ان کو سلام کرتے، سلم علیہم ثلاثاً، تو 3 دفعہ سلام کیا کرتے تھے۔ یہ تب ہوتا تھا جب وہ آپ گھروں کے باہر ان کے ہوتے تھے، تو سلام 3 دفعہ، یعنی سلام ہی اجازت تھی اور یہی استئذان تھا،
यानी यही सलाम होता था। ऐसे नहीं कि सामने बैठे हुए तो 3 दफा सलाम कर रहे हैं, बल्कि वो जब दरवाजे पे होते थे तो तब। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो ना, आप जब किसी के घर में दाखिल होने की इजाजत चाहते तो सलाम करते थे, जब दाखिल हो जाते तो दूसरा सलाम। अच्छा एक और देखो इतना शोर है, ये वो F-17 है। अब ये यहाँ से उड़ रहे हैं पिशावर से, तो अभी इतने ज्यादा शोर है कि न पूछे, हमारे घर एयरपोर्ट के पास ही है। ये कह रहे हैं कि देखो ये 3 दफा सलाम कैसे था कि आप घर में दाखिल होते सलाम करते, जब बाहर होते सलाम करते इजाजत के लिए, अंदर जाते सलाम करते, और जब वापस जा रहे होते थे तब सलाम। ये ना तीसरा मैं सीखा, 3 सलाम करना सही सलाम दुआ के मानी में होता था। और ये तीनों सलाम सुन्नत हैं जिस पर आपने हमेशगी फरमाई, इन तीनों के अलावा कोई सलाम सुन्नत नहीं है। क्या मतलब, ये तो बात देखिए, इसका मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कौम के पास तशरीफ लाते तो पहले इजाजत का सलाम करते, जब दाखिल हो जाते सलाम तहियत करते, और जब मजलिस से जाने लगते तो सलाम रुखसत ले क्या करते थे। और ये सलाम दुआ के मानी में होता था, और ये तीनों सलाम सुन्नत है। ठीक 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 ठीक। وعن ابي مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، اب وہ حاضر ہوئے، فقال انہوں نے کہا کہ انه ابدع بی فاحملنی، ابدع بی کا مطلب ہے کہ میری سواری جو ہے وہ تھک گئی ہے، فاحملنی تو مجھے سوار کیجئے، سوار کروائیے، مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی سواری دے دے، اپنی طرف سے کوئی دے دے، میری سواری جو ہے وہ بیمار ہو گئی، کمزور ہو گئی ہے یا تھک گئی ہے۔ تو فقال ما عندي، تو آپ نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے۔ فقال رجل، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ انا ادلہ علی من یحملہ، میں اسے دکھا سکتا ہوں وہ بندہ جو اس کو سوار کرا سکتا ہے، یعنی کوئی سواری دے سکتا ہے اس کو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر، جس بندے نے کوئی نیکی کا کام دکھایا، سکھایا، راستہ دکھایا، فلہ مثل اجر فاعلہ، تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جو کہ بندہ اس کو جو وہ کرے گا، یعنی اگر وہ شخص اس کو سواری دے گا نا، اس سواری کا ثواب جتنا اس کو ہوگا تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، تم نے وہ دکھایا اس کو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ تعالی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، بس ملک تباہ ہو جاتی ہے، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ وعن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا فی صدر النہار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صبح سویرے، ابھی ٹائم تھا، رسول اللہ کے پاس تھے، فجاء قوم عرات، تو ایک ننگی دڑنگی قوم آئی، لوگ آئے جو کہ ننگے تھے، وہ لوگ آئے، مجتبی نمار اب العبا، نمار پتنی کس کو کہتے ہیں یہ، نمار نمرہ ہم کہتے ہیں، یہ جو جو ہوتا ہے زگ زگ کھال ہوتی ہے، کھال کو کہتے ہیں، اس طرح کے معنوں میں ہے۔ انہوں نے کھالیں لی ہوئی تھی یا ابا لی ہوئی تھی، انہوں نے کوئی چادریں لی ہوئی تھی اوپر اپنے، مشتبہ لیے ہوئی تھی انہوں نے، اس طرح کا کوئی معنی ہے۔ یہاں کیا لکھا ہے کہ ایک آپ کو ننگے بدن کمبل پوش، کمبل پوشتے، اب کمبل انہوں نے کتنے کس چیز کا معنی کیا ہے۔ اور متقلدی یہ سیوف، انہوں نے کیا کیا تھا کہ گلے میں سیوف لٹکائے ہوئے تھے۔ عامتہم من مدر، ان کا عام جو تھا، عام پیپل جو ان کا میجورٹی تھا وہ قبیلہ مدر سے تھا، بل کلہم من مدر، بلکہ اکثر سارے کے سارے ہی جو ہے وہ مدر کے تھے، مدر قبیلہ مدر کے تھے۔ اچھا، فتمعر وجہ رسول اللہ، فتمعر اس کا مطلب کیا ہوا، چہرہ انور کا رنگ بدل گیا، اللہ اکبر، لما رأى بهم من الفاقہ، ان کے فاقہ کو دیکھ کر، یعنی آپ غمزدہ ہو گئے، بہت تکلیف میں ہو گئے۔ فدخلا، تو آپ گھر میں داخل ہوئے، ثم خرجا، پھر آپ دوبارہ واپس آئے۔ فامر بلالا، بلال کو حکم دیا، فاذن، تو آپ نے اذان دی، انہوں نے اذان دی، واقام، آپ نے اقامت کی، فصلی، اور نماز پڑھی، ثم خطبہ، پھر آپ نے خطبہ دیا، فقال ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے، تم سب کا باپ دادا ایک ہی ہے، الی آخر الآیہ، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ پوری آیت ہے۔ اچھا، والآیت التی فی حشر، سورہ حشر میں بھی ایک آیت ہے کہ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دیکھو، ہر بندہ نفس، ہر بندہ یہ سوچے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تصدق رجل من دینارہ، یہاں دیکھیں یہاں کہ آپ نے کیا کیا، تصدق من دینارہ، من درہمی و من صوبہ،
لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ اب انسان اپنے دینار اور درہم، اپنے کپڑے، گندم، جو کے سا میں سے خیرات کرے. تصدق رجل، بندے کو صدقہ کرنا چاہیے اپنے دیناروں میں سے، درہموں میں سے، اور اپنے کپڑوں میں سے. من صاع برہ، من صاع تمرہ، اپنے گندم میں سے، اپنے جو میں سے. بس لوگ خیرات کرے، کچھ بھی دے. حتی قال، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ولو بشق تمرہ، یہاں تک کہ اگر ایک کھجور کا ایک طرف ہی کیوں نہ ہو، ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. قال فجاء رجل من الانصار، انصار میں سے ایک آدمی آ گیا سب سے پہلے. بسرۃ، اس کے پاس ایک تیلا تھا. قادت کفہ تعجز عنہا، قریب تھا کہ اس کا ہاتھ اس کو پکڑ نہ سکے، یعنی وہ اسے گرنے لگا تھا، وہ اٹھا نہیں سکتا تھا. بل قد عجزت، بلکہ ہو بھی گیا ایسے کہ وہ اس کو اٹھا ہی نہیں سکا. ثم تتابع الناس، پھر اس کے بعد لوگ جو تھے اور اس کو فالو کیا، اسی کو فالو کیا. حتی رأیت قومین من طعام و ثیاب، یہاں تک کہ میں نے دیکھا دو ڈیر دیکھے، میں نے ڈھیر دیکھے کھانے کے اور کپڑوں کے. حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل، ہم نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک وہ جگمگا اٹھا، چمچما اٹھا. کیا لکھا ہوا ہے؟ رسول اللہ کے چہرہ انور دیکھا، خوشی سے چمک رہا تھا. کانہ مذہبتن، مذہبتن کہ جیسے وہ کوئی سونے کی ڈلی ہو. واہ جی کیا بات، مذہبتن ذہب سے نکلا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، یہ ہے وہ جو بدعت کی بات ہم کر رہے تھے، وہ یہاں اس حدیث میں کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے کوئی سنت بنائی، سنت کا مطلب طریقہ ہوتا ہے، کوئی طریقہ نیا پیدا کیا اسلام میں، سنتا حسنتا اچھا طریقہ. فلہ اجرہا، تو اس کا اجر اس کو ملے گا. واجر من عمل بہا، اور جس نے اس پہ عمل کیا، من بعدہ اس کے بعد، من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، تو اس کا دوسروں کا اجر بھی جو ہے اس کو بھی دیا جائے گا اور اس کو بھی دیا جائے گا، اور ان کا جو دوسرے لوگ ہیں ان کا اجر کم نہیں کیا جائے گا، ان کو ان کے عمل سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو الگ سے بھی دے گا. ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، اور جس نے اسلام میں کوئی طریقہ ایجاد کیا برا طریقہ، کان علیہ وزرہا، تو اس کا گناہ بھی اس کے سر ہوگا. ووزر من عمل بہا، اور جس نے اس پہ عمل کیا اس کا گناہ بھی، من بعد ہی اس کے بعد، من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء، کہ ان گناہ گاروں کے گناہوں کے بوجھ سے کچھ کم نہیں ہوگا، الگ سے اس کو گناہ اس کے عمل نامے میں لکھا جائے گا. وعن ابن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس، نفس کو قتل نہ کیا جائے، کسی نفس کو قتل نہ کیا جائے، ظلمن ظلم کے ساتھ، الا اچھا نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جاتا، الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها، الا یہ کہ جو آدم کے پہلا بیٹا تھا اس کے کھاتے میں بھی جو ہے وہ اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے. لأنه اول من سن القتل، چونکہ اس نے ہی قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا. اللہ اکبر. یہ ختم. وسنذکر حدیث معاویہ، اور ہم اس کے بعد حدیث معاویہ بھی ذکر کریں گے، لا یزال من امتی والی فی باب ثواب هذه الامه انشاءاللہ، پھر ہم بعد میں اس کی ذکر کریں گے. صدق اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم انشاءاللہ پھر دوسرے فصل پڑھیں گے، اس میں طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیں جی، بہت شکریہ جی، سلامت رہیں، خوش رہیں، کل ملتے ہیں انشاءاللہ سیم ٹائم پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.